أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تأسوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 74 اور 75 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کا آسان ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دیتے ہو. لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. ان کی قوم کے سرداروں نے جو بڑی گھمنڈی تھی، ان کمزوروں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم تو اس پیغام پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو ان کے ذریعے بھیجا گیا ہے. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے. عنوان ہوتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کا پیغام توحید. ارشاد ہوتا ہے کہ سمود کی طرف ان کے ایک قوم کے اندر صالح علیہ السلام پیغمبر کو بھیجا گیا. تمام پیغمبروں کی طرح آپ کی بھی یہی دعوت تعلیم تھی کہ اے لوگو، رب واحد کو مانو، اس کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں. سارے پیغمبر اسی کی عبادت اور دعوت حق دیتے چلے آئے تھے کہ تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے گئے ہیں وہ یہی دعوت دیتے تھے، اللہ وحدہ ہی ہے جو کہ سب کا رب ہے اور اسی کی عبادت کرو. اور فرمایا کہ ہر قوم میں ہم نے رسول بھیجے، وہ سب توحید کی ہی تعلیم دیتے تھے اور اطاعت شیطان سے روکتے تھے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارے پاس نشانی آ چکی ہے. وہ نشانی ناقہ اونٹنی تھی. ان لوگوں نے خود صالح علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ انہیں کوئی معجزہ دکھایا جائے اور درخواست کی تھی اس خاص چٹان کے اندر سے جس کو ہم بتا رہے ہیں ایک ناقہ پیدا کر کے دکھائے. یہ چٹان مقام ہجر کی ایک طرف اکیلی ہی چٹان تھی جس کا نام قاتبہ تھا، اور وہ اونٹنی 10 ماہ کے حمل رکھتی تھی اور دودھ بھی دیتی تھی. صالح علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لیے کہ اگر یہ ان کو سب کچھ دکھا دیا جائے تو کیا وہ ایمان لے آئیں گے اور میرے کہے پر عمل کریں گے. جب یہ وعدے وعید ہو چکے تو صالح علیہ السلام کی دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے اور چٹان کو بیک وقت حرکت ہوتے ہوئے اور پھٹ پڑی، اور ایک اونٹنی اس کے اندر سے نکلی جس کے پیٹ میں بچے ہونے کی وجہ سے چلنے پھرنے کی حرکت بھی ہو رہی تھی. یہ دیکھ کر ان کفار کا سردار جندع بن عمرو، اس کے ماتحت لوگ ایمان لے آئے اور دوسرے لوگ ایمان بھی لا رہے تھے. زواب بن عمر اور حبار پجاری اور رباب نے ان کو روک دیا.
جندہ کا ایک چچیرا بھائی شہاب نامی بھی تھا جو اشرف سمود میں تھا۔ وہ سمود قوم سے تھا اور ارادہ کر رہا تھا کہ وہ ایمان لائے، لیکن ان لوگوں کے کہنے سے اس کو روک دیا گیا۔ غرض یہ کہ ناکا کے بچہ ہوا اور ایک عرصہ تک قوم اسی میں رہی، اور ایک چشمے سے ایک دن پانی ناکا پیتی تھی اور دوسرا دن ان لوگوں کے لیے رکھا گیا تھا۔ وہ ناکا کا دودھ پیتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ ان کے درمیان طے ہوا تھا کہ ایک دن ناکا اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن ان کے لوگ پانی پئیں گے۔ یہ تقسیم شدہ تھا۔ اب ان شاید سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نبی کو جھٹلایا اور ناکا اونٹنی کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو ہلاک کر کے برابر کر دیا اور فرمایا کہ سمود کو ہم نے ناکا کا معجزہ دیا اور یہ ان کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی تھا، لیکن ان ظالموں نے ظلم کیا۔ غرض یہ کہ قتل ناکا کی نسبت ساری جماعت کی طرف کی گئی ہے اور اس کام میں سب کا ہاتھ شامل تھا۔ ابو جعفر اور دیگر تفسیر میں اس کا سبب قاتل یہ بتاتے ہیں کہ ایک عورت تھی عنیزہ، اس کا نام تھا، بڑھیا تھی اور کافرہ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس سے دشمنی تھی۔ ان کی خوبصورت لڑکیاں تھیں، مال و دولت حاصل تھا۔ اس کا شوہر زواب بن عمر وسا سمود میں سے تھا، اور ایک عورت صدقہ بنت محیہ نامی جو حسب نسب جمال والی تھی، یہ ایک مومن کی بیوی تھی اور شوہر کو چھوڑے ہوئے تھی۔ ناکا کے قتل سے ان دونوں نے وعدے کر رکھے تھے۔ صدقہ نے اس ایک آدمی حباب نامی کو ابھارا کہ اگر ناکا کو مار ڈالے تو میں تیری ہو جاؤں گی۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے اپنے چچیرے بھائی مصدع بن مہرج سے کہا کہ تو اسے قبول کر لے۔ عنیزہ بنت غنم نے بھی قیدار کو بلایا، اور نیلا پست قد آدمی تھا۔ لوگ اس کو ولد الزنا کہتے تھے اور اس کے باپ سالف کا بیٹا نہیں سمجھتے تھے۔ اس آدمی کا نام زیان تھا، جس کا در حقیقت یہ لڑکا تھا، حالانکہ اس کی ماں اس وقت سالف کی بیوی تھی۔ اس عورت نے ناکا کے قتل کا کہا تھا کہ میری جو لڑکی تو چاہے اپنی خدمت کے لیے لے جانا اور ناکا کو قتل کر ڈال۔ چنانچہ قیدار بن صالح مصدع بن مہرج نے سمود کے لوگوں کے ساتھ مل کر 7 آدمیوں کے ساتھ مل کر اور ناکا کو قتل کیا۔ اس طرح یہ سب مل کر 9 افراد ہوئے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ شہر میں 9 افراد تھے جو بجائے اصلاح کے فساد پھیلاتے پھرتے تھے۔ یہ سب ناکا کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ جو چٹان کے پیچھے ناکا مصدع کے پاس سے گزری، پانی پی چکی، تو قیدار نے اس کی راہ میں ایک چٹان کے پیچھے گھات لگائے بیٹھا تھا۔ چٹان کے پیچھے پہنچا اور ناکا مصدع کے پاس سے گزری تو اس نے ایک تیر مارا جو کہ اس کی پنڈلی کو لگا۔ بنت غنم عنیزہ نکلی اور اپنی سب سے خوبصورت لڑکی کو لے آئی اور قیدار اور اس کی جماعت کے سامنے اپنی لڑکی کے بے پناہ حسن کا مظاہرہ کیا۔ قیدار اس پرکشش سے لڑکی سے متاثر ہو کر تلوار لے کر اٹھا اور ناکا کے کونچیں کاٹ ڈالی۔ وہ زمین پر گر پڑی۔ اس نے اپنے بچے کو دیکھ کر ایک چیخ ماری، گویا اس کا آگاہ کر رہی تھی کہ بھاگ جاؤ۔ پھر قاتل نے اس کے سینے پر نیزہ مارا، پھر اس کا گلا کاٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔